وزیر صحت سندھ اس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ سے بارہا باتیں کی ہیں، لیکن اب تک جو ہے اس کی پریکیورمنٹ کا اور اس کی اسٹریٹجی جو بنانی ہے کہ کہاں سے کس مینوفیکچر سے کتنی ویکسین لی جائے گی اور کیا کس حد تک وہ لی جائے گی اور کس ٹائم فریم میں آ جائے گی، ہمارے پاس کچھ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں 70 سے 80% جو ہے اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے، اور آبادی ہماری بہت زیادہ ہے، اور جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے گفتگو ویکسین پریکیورمنٹ پر اور چائنا کی گورنمنٹ سے ہونی ہے، وہ فیڈریشن کا کام ہے۔ وہ ہم ایز اے پروونس ہم جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ہم سے بات کرے، اور اس وجہ سے ذرا سا پرابلم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ٹرائلز بھی ہوئے چائنیز جو ہے ویکسین کے، اور ICCBS کراچی یونیورسٹی میں بھی یہ ٹرائل ہوا، کچھ انڈس میں ہوا اور کچھ مزید ہسپتالوں میں، آغا خان میں ایٹسٹرا میں ہوا۔ ڈاکٹر اقبال چودھری، آپ کو صرف جو ہماری جو ہمارے ہاں جو کووڈ کی وائرس ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح یہ وائرس تبدیل ہو رہا ہے، اور میں یہ بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ سندھ اور کراچی کی یونیورسٹی واحد ادارہ ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے، جینومک سٹڈیز پہ جو کام کر رہی ہے، وائرس کی جینومک سٹڈیز پہ کام کر رہی ہے، وہ واحد ادارہ کراچی یونیورسٹی ICCBS ہے جو کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر اقبال چودھری جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس تمام عمل کو۔ ان کی جینومک لیبارٹری کام کر رہی ہے، تو وہ جو ہمیں آپ بارہا سنتے ہوں گے ہر فورم پہ انٹرنیشنل گفتگو بھی ہوتی ہے اس پہ کہ جینومک جو ہے میوٹیشنز جو ہیں، جین میں جو میوٹیشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں اور تبدیلی آ رہی ہے وائرس کی کے اثرات پہ، تو اس کے بارے میں جو ہے آپ کو اقبال چودھری صاحب بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر کوئی کویشچنز ہوں گے تو آپ کے سوالات وہ بھی ہم جواب دیں گے۔ تو اقبال چودھری صاحب اوور ٹو یو۔ آپ یہاں آ جائیں تو بہتر ہے۔ ہاں نہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں اقبال صاحب آپ یہاں آ جائیں، میں وہاں آ جاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ڈاکٹر عذرا منسٹر صاحبہ نے بتایا آپ کو کہ اس میں یہ جب ہمارے یہاں فیبری میں رپورٹ ہوا تو فیبری میں ہی ڈاکٹر صاحبہ نے ایک میٹنگ ہم سے کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ایک پریمیئر ریسرچ آرگنائزیشن ہیں اور دنیا کے بڑے اداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ اس پہ فرنٹیئر ریسرچ کریں اور اس میں نہ صرف یہ کہ ڈائگنوسٹک پہ کام کریں بلکہ ٹرائلز پہ کام کریں، TCM پہ کام کریں اور جینوم سرویلنس پہ کام کریں۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابتدا میں بھی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ RNA وائرس ہے اور اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بہت معمولی قسم کی ہوں گی، مگر وقت نے ثابت کیا اور ہماری ریسرچ نے ثابت کیا کہ یہ جو وائرس ہے یہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کی جو تبدیلی کی شرح ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہے۔ خیال یہ تھا کہ جو اربوں روپے کی، اربوں ڈالرز کی مالیت سے جو ویکسینز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان سے شاید لائف لانگ پروٹیکشن انسانوں کو مل جائے گی۔ ایک دفعہ ویکسین لگے گی میجک بلٹ کی طرح، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے پروٹیکٹ ہو جائیں گے اس وائرس سے۔ مگر سائنس نے اب یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اس کی ویریشن دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے 2 ایگزامپل دیکھ لی ہیں، ساؤتھ افریقہ کا جو ویریئنٹ ہے اس کا آپ کو پتہ ہے، UK کا ویریئنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ یہ جو ویریشن ہے اس کو مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پریونشن اور سرویلنس میں یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں جو وائرل اسٹرینز ہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو یہ کام ہم نے سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے شروع کیا اور نیشن وائڈ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سیمپلز کوئٹہ سے، پشاور سے، اسلام آباد سے، لاہور سے اور آف کورس کراچی سے
بڑی تعداد میں سیمپلز کو ہمارا جو جنوم سینٹر ہے جو اونلی جنوم سینٹر ہے پورے ملک میں، اس میں ایک کانسٹنٹ اس میں ہم سرویلنس کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو وائرس ہے اس میں جو تبدیلیاں ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ وائرس میں کوئی 30,000 کے قریب مالیکیول ہیں جو فٹ بال کی طرح ارینج ہے، اور ان مالیکیولز میں وہ خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو انسانوں کے جسم میں موجود سیل کے ساتھ مل کے ان کو انفیکشن دیتی ہیں۔ تو اگر یہ اس میں تبدیلیاں آنے لگیں جسے ہم میوٹیشن کہتے ہیں، تو جو وائرس ہے وہ تبدیل ہونے لگتا ہے، کیونکہ وائرس بھی ایک جیسے لیونگ بینگز ہیں ان کی طرح وائرس بھی اپنے آپ کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کی وائرس کی جو تمام جانداروں کی طرح وائرس کا بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیسٹ اڈاپٹ کرے، زیادہ انفیکٹو ہو، زیادہ پھیلے۔ تو ہم نے 122 میوٹیشنز معلوم کی ہیں، 122 تبدیلیاں ہو چکی ہیں وائرل کے جنوم میں، اور اس میں سے 32 میوٹیشنز ایسی ہیں جس کا تعلق انفیکٹیوٹی سے ہے، ویرولنٹ کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس وائرس کی انفیکٹیوٹی ڈفرینٹ ہے جو ووہان کا وائرس تھا۔ آپ کو بتانے کا مختصر صرف اتنا یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ اس ملک میں جینومک سرویلنس پہ سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے ہم نے پورے ملک کے لیے ہم سرویلنس کر رہے ہیں، اور یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جو وائرس ایمرج ہو رہا ہے وہ کتنا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اگر وائرس بہت ڈفرینٹ ہو جائے گا تو آپ کی ویکسین بھی کام نہیں کرے گی، آپ کے ڈائگنوسٹک کو بھی ڈفرینٹ کرنا پڑے گا، آپ کی تھیراپیوٹکس بھی ڈفرینٹ ہوگی، یعنی علاج بھی مشکل ہوگا، پریونشن بھی مشکل ہوگی۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ کے ذریعے 49 وائرسز کے جنوم کمپلیٹ کر کے چھپوا دیے گئے ہیں، اور اس میں 122 میوٹیشنز معلوم کی گئی ہیں، اور میوٹیشن کی شرح ہر گزرتے ہوئے مہینے کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو جو جینومک سرویلنس کا کام جاری ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوکلی ٹرانسمیٹڈ جو ہمارے ہاں وائرس ہے اس کا ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہم اپنی نیشنل اسٹریٹجیز کو، پریونشن اسٹریٹجیز کو اس کے حساب سے تبدیل کر سکیں۔ ہماری دوائیاں مس یوز ہوتی ہیں، ہماری ہاسپٹل کی فیسلٹیز مس یوز ہوتی ہیں، ہمارے اور بہت سارے کام جو مس یوز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو آپ کو شکایت ہوتی ہیں، فیکٹ ہے ہمارے لوگ آتے ہیں، کچھ آپ سے ملی بھگت ہوتی ہے، کچھ آپ رجسٹر کرواتے ہیں، کچھ نہیں کرواتے، کچھ وہ لے لیتا ہے، کچھ کوئی اور لے لیتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب ہم مزدور کو اختیار دیں گے کہ اب آ جاؤ رجسٹر کرواؤ اپنے آپ کو۔ وہ جب رجسٹر کرا لے گا تو آپ کا بھی ایشو نہیں ہے، آپ کو بھی کسی کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے کہ اپنی تعداد چھپائیں یا کچھ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اتنی ٹرانسپیرنٹ کرنے کا ہمارا منصوبہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کئی ہاسپٹلس ہیں، مگر ایک اور ٹرائل ہے جسے ہم سائنو فارم کہتے ہیں۔ سائنو فارم کی جو ویکسین ہے اس کا فیز 1 کلینکل ٹرائل ہم اس پہ کریں، اور بنیادی طور پہ اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی سیفٹی کا لیول کتنا ہے۔ دیکھیں یہ ویکسین 8-10 سال میں ڈیولپ ہوتی ہے، وقت نے اور زمانے نے مجبور کیا کہ یہ ویکسین 8-9 مہینے میں ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس ویکسین کی جو سیفٹی پروفائل ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ جو ٹرائل ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور یہی وہ ویکسین ہے جس کا بنیادی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسے پروکیور کرنا ہے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پروونس کو کس طرح وہ پروکیور کریں گے، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے ہوگی، اور یہ سائنو فارم ویکسین ہے جو ایز اے فرسٹ فور رنر فرسٹ ویکسین پاکستان میں انشاءاللہ انٹروڈیوس ہوگی۔ میڈم میرا سوال آپ سے یہ ہے جی میڈم، پہلی بات تو آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، پہلی اطلاع بھی میری تھی کہ آرڈر پلیس نہیں ہوا، اور ابھی جو ہے ایمرجنسی یوز آتھورائزیشن دے دی ہے ایسٹرازینیکا کو گورنمنٹ ڈرافٹ نے، لیکن وہ کب تک آئے گی؟ یہ ایک میں یہ ایسٹرازینیکا کا بتا دوں، ایسٹرازینیکا جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پروکیور کر رہا ہے، گورنمنٹ سیکٹر نہیں پروکیور کر رہا۔ ڈرافٹ نے اسے پرمیشن دے دی ہے ایسٹرازینیکا کی، اور ایسٹرازینیکا پرائیویٹ سیکٹر میں آئی تھنک تقریباً آ گئی ہے، ایک آدھ ہفتے کا بس مارجن ہے، وہ آ جائے گی۔ لیکن ہمیں تو لوگوں سے غرض ہے کہ پرائیویٹ تو پیسے لے کے دیں گے نا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تو
फ्री में देना है और जितने लोगों को दे सकें, पहले हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को, जिसमें हमारे हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और आईसीयू और लेबॉर्ट्री के स्टाफ हैं उनको, और फिर उसके बाद दीगर जो हेल्थ का अमला है उन्हें हमें देना होगा। लेकिन हम उन पैसे नहीं ले सकते। एस्ट्राजेनेका का भी मैं एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा हो जाएगा। एस्ट्राजेनेका के लिए मैं गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से बात करूंगी कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर से भी प्रोक्योर कर लें एज अ प्रोविंस, तो हम अगर प्राइवेट सेक्टर से प्रोक्योर कर लें ये वैक्सीन्स और हम मुफ्त में लोगों को दें, तो उसमें ये होगा कि एटलीस्ट शुरुआत हो जाएगी वैक्सीनेशन की। अभी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स तैयार हैं, हमारी सारी तैयारी है, लॉजिस्टिक्स की, HR की, हर चीज़ तैयार है। हमने ड्राई रन भी जिना में और एक और जगह मुझे याद नहीं पड़ रहा कहाँ, हमने 2 सेंटर्स में हमने ड्राई रन भी किया है कि उसकी किस तरीके से आएंगे लोग, किस तरीके से लगाई जाएगी। सवाल इसमें ये था कि फाइजर का अभी आपको पता चल गया कि वो जो फियास्को हुआ है नॉर्वे वाला, तो अगर हम प्रेशराइज करते हैं अथॉरिटीज को या एक्सपर्ट पैनल को टू रश फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन, और जबकि सेफ्टी और एफिकेसी के अभी साइनोफार्म का भी फेज 1 चल रहा है, कैंसाइनो अभी चल रहा है, फाइजर वाले का हमें पता चल गया, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि हमारी सिचुएशन जो है अमेरिका से, बरतानिया से, ब्राज़ील से बहुत बेहतर है, तो हम थोड़ा सा टाइम दें ताकि एक्सपर्ट डेटा रिव्यू कर लें और कोई ऐसा डिसीजन लें जो कि हमारे लिए अच्छा हो। मैं एक चीज़ इसमें, जैसे आपको डॉक्टर इकबाल चौधरी ने बताया, ये वायरस बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। आज की वैक्सीन 2-4 साल के बाद इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी, ये भी ज़रा मुश्किल है कहना। ये इस वजह से ज़रूरी है कि इस वक्त से हम वैक्सीनेशन शुरू कर दें। आपको पता है साइनोफार्म जो है वो यूज़ हो चुकी है चाइना में बहुत बड़े पैमाने पे, ब्राज़ील में यूज़ हुई है, और जो है हमारे जो UAE में, बहरीन में यूज़ हुई है। जो ये है ये इस्तेमाल हो चुकी है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। हाँ, कितने अरसे तक इसका असर रहता है वो अभी तयन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो अभी इफ़ेक्टिवली पता पड़ेगा 5-6 महीने बाद। तो ये विदाउट एनी बहुत ज़्यादा कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है, वो हो चुकी है इस्तेमाल। फाइज़र का मसला ये है कि हम तो वैसे भी फाइज़र नहीं इंपोर्ट कर सकते और फाइज़र लगा नहीं सकते, क्योंकि फाइज़र की कोल्ड चेन जो है मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना -60-70 डिग्रीज पे हम तो रख ही नहीं सकते ना वैक्सीन को। दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि ये है फाइज़र की वैक्सीन है, वो एक जो लेटेस्ट नया तरीका है जिसमें मैसेंजर RNA को तब्दील किया जाता है, वो उस तरीके से बनाई गई है। जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसने पुराना मेथड जो हम वैक्सीनेशन का जो बनाने का तरीका है, जो बहुत सारी वैक्सीन जो हम इस्तेमाल करते हैं पब्लिक सेक्टर में अभी भी जो इस्तेमाल हो रही हैं, उसके तरीके से बनाई हुई, जो एडिनो वायरस पे जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोटीन को, तो इस तरीके से वो बनाई गई है। तो वो वैक्सीन की हमें ये पता है कि ख़तरात नहीं हैं। तो जो पुरानी, क्योंकि बहुत इस्तेमाल हो चुकी है, अरसे से इस्तेमाल हो रही है, सैकड़ों साल गुजर गए उसे इस्तेमाल करते हुए, तो हमें पता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स मुहल्लिक नहीं होंगे। हाँ, ज़रूर कुछ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स तो हर वैक्सीन के होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म या कुछ उसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि वो कोरोना हो जाए उस इंसान को जिसको वो लगती है वैक्सीन। फेडरल गवर्नमेंट से मैं ये चाह रही हूँ कि हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इजाज़त दी जाए कि वो प्रोक्योर करे। अगर फेडरल गवर्नमेंट तेज़ी नहीं लाती है अपनी प्रोक्योरमेंट में, हम उनसे ये चाहते हैं कि हम साइनोफार्म के लिए भी अप्रोच करें, चाइनीज़ वैक्सीन्स हैं उनके लिए अप्रोच करें, दीगर जो वैक्सीन्स, बहुत सारी वैक्सीन्स पूरी दुनिया में बन रही हैं, हम उनको अप्रोच करके हम प्रोक्योर कर लें हम अपने लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि हम पहल करें, हम चाहते हैं कि हमारे लोग जितना जल्दी से जल्दी, और कराची आपको पता है बहुत गुंजान है, यहाँ की जो लोग हैं सबसे हाईएस्ट इंसिडेंट फैलाव का और इन्फेक्टिविटी का भी कराची में है पूरे पाकिस्तान से। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करें ताकि हमारे लोग सिक्योर और सेफ हो जाएं। मैडम, जैसा आपने बात की कि वैक्सीन के हवाले से आपने बोला कि जो ICCB जो है इकबाल चौधरी साहब जो
वायरस की म्यूटेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या जब आप वफाकी हुकूमत से वैक्सीन को प्रिक्योर करने की जो है वो इजाज़त तलब कर रही हैं, तो क्या इनको इस बारे में कहा गया है या इनको इस बारे में कोई हिदायत दी गई है कि उस वैक्सीन को भी ये ट्रायल करें? और वैक्सीन देखिए, ये जो ट्रायल इन्होंने जो फर्स्ट ट्रायल किया वो सक्सेसफुली कर दिया है, और साइनोफार्म का बता दिए कि उसके हवाले से इन्होंने साइनोफार्म पे ट्रायल किया है और वो सक्सेसफुली कर दिया है। और साइनोफार्म मैंने जैसे कहा पूरे चाइना में इस्तेमाल हो चुका है, यूएई में इस्तेमाल हो रहा है, बहरीन में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है, किसी तरह से भी इतला नहीं मिली है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ। और साइनोफार्म का जो है इनके मैं बता दूं ICCBS, क्योंकि इन्होंने ट्रायल किया था, इनको प्रोक्योरमेंट की उन्होंने इजाज़त दे दी थी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ये कहती है हमें कि आप जो है अपनी फेडरल गवर्नमेंट या फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके थ्रू हमसे रब्ता करें और हम फिर आपको दे सकते हैं। तो ये मेरी इल्तिजा है फेडरल गवर्नमेंट से कि हमें ये वैक्सीन प्रिक्योर करने की इजाज़त दे दें। वो फेडरल अपनी जो हमारे लिए जो प्रोविंसेस को वो स्टॉक देंगे वो भली वो ख़रीद लें और वो हमें दें, हमारा जो हक़ है प्रोविंस का। उसके अलावा हम अपनी तरफ से भी जाके ये वैक्सीन परचेज़ कर लें ताकि हम जल्द से जल्द अपने लोगों को इस कोरोना से हम बचाव कर सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको ये पहनना पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं होने का, क्योंकि वैक्सीन जो है वो आपको उससे नहीं रोकती कि आप किसी और के अंदर जरासीम जो है मुंतकिल करें। आपके अंदर अगर कोई जरासीम आ गया है तो वो जरासीम आप मुंतकिल वैक्सीन के बावजूद वो इंटर कर सकता है, लेकिन आपको वो सेफ़ रखेगी वैक्सीन, उससे आपके ज़्यादा जो है मुहल्लिक बीमारी आपको नहीं होगी, आप अस्पताल तक नहीं पहुंचने की नौबत आएगी, लेकिन थोड़े बहुत आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। वैक्सीन पूरी तरह आपको बचाव नहीं देती, लेकिन ये करती है कि आपकी जो इन्फेक्शन होगी वो बिलमुकाबल उसके कि जो नेचुरल वायरस से वैक्सीन हो जाएगा, दूसरे जब अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो उससे कम असरात होंगे उसके, और आप दूसरों को भी दे सकते हैं। तो इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, मास्क से छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें फिर भी मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि हमारे जो लोग मर रहे हैं, जो बतदरीज बीमारी की वजह से लॉन्ग टर्म उनके ऊपर असरात हो रहे हैं, कोई अपाज हो रहा है, कोई उनकी कुव्वत मदाफियत ख़त्म हो रही है, किसके लंग्स फेफड़े ख़त्म हो रहे हैं, किसकी किडनीज ख़त्म हो रही हैं, ये जो उसके मुज़र असरात हैं इस वायरस के वो नहीं होंगे, वो होने से उनसे बचाव हो जाएगा और अमवात से बचाव हो जाएगा। मैडम ये बता दीजिएगा कि आपने 2 वैक्सीन का जिक्र किया कि दोनों चाइनीज वैक्सीन है, इसके अलावा क्या सूबाई हुकूमत ने किसी और कंपनी से राब्ता किया कि वो वैक्सीन नहीं, और जो 2 वैक्सीन का यहाँ पर ट्रायल हुआ है उस कंपनी से आपने बात हुई कि कितना जो है इसका फायदा हुआ है, किसको कोई बात उससे हुई या नहीं हुई? और मैडम ये बताइए जो यूके से 5 लोग आए थे जिनको यूके वाला वायरस था, वो उनकी कंडीशन क्या है? वो बिल्कुल सही है। यूके का वायरस जो था वो मुल्क नहीं था। यूके का वायरस हमें परेशानी ये थी कि फैलाव उसमें ज़्यादा होगा, जितना फैलाव होगा उतना लोगों के लिए खतरा होता है, लेकिन ये उतना मुहल्लिक नहीं था। हमने उसके बहुत केयरफुली उसके कॉन्टैक्ट्स जो थे उन लोगों के, उनको ट्रैक किया है, उनको आइसोलेट किया, और इस वजह से इसका यूके का वायरस फैला नहीं, वही जो 3-4 लोग जिनको था उन्हीं को रहा। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं, जो आप वैक्सीन के लिए कह रहे हैं, स्पुतनिक की वैक्सीन है जो रशिया बना रहा है, हम मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं प्लेस ऑर्डर कर सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी जो प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर्स दीगर ममालिक हैं उन्होंने कर चुके हैं, उन्होंने 2 गुना अपने से ज़्यादा वैक्सीन मंगा ली है, और ममालिक जो हैं वो उन्होंने सबने पहले से प्रोक्योरमेंट कर लिया, ऑर्डर्स प्लेस कर लिया। हम जो हैं इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट करें, कि हम गवर्नमेंट से कहें कि अगर आपके पास आपकी कोई, जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ये साइनोफार्म की, तो हम चाह रहे हैं कि वो हमें दे दें, जो वैक्सीन वो बना रहे हैं उनमें से कुछ हमें दे दें। दूसरी जगह अगर हम प्राइवेट सेक्टर के पास जाके
ان سے ہم رابطہ کریں جو ہمارے پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر جنہوں نے آلریڈی آرڈر پلیس کر کے منگوا رہے ہیں وہ ویکسین، ان سے ہم جا کے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان سے پروکیور کر سکیں، تاکہ یہ جو ہے ہمیں ایک مکس آف ویکسین لگانا پڑے گا۔ یہ جو ہے یہی ہے مسئلہ ہے، کیونکہ ایک ویکسین جو ہے اتنی تعداد میں نہیں ملے گی ہمیں کہ ہم پورے پاکستان میں وہ لگا سکیں۔ جی ایک سیکنڈ علاوہ کوئی بھی ویکسین ہم اس وقت تک پروکیور کر نہیں سکتے جب تک فیڈرل گورنمنٹ سے اپروو نہ کرے۔ ڈریپ میں اپروول کی ضرورت ہے، سائنا فارما کی اپروول ہو گئی ہے، اور ایسٹرازینیکا کی اس کی ایسٹرازینیکا کی بھی ہوگی، 2 کی ہوئی ہے اور کسی اور کی نہیں ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈریپ جلدی سے جلدی ویکسینز کی اپروول وہ دیکھ کے کہ ان کے ٹرائلز مکمل ہو چکے ہیں، سیفٹی ٹرائلز ہو چکے ہیں، سیفٹی کے اور بالکل ڈیٹا موجود ہوتا ہے ہر مینوفیکچرر کے پاس اپنی سیفٹی جو انہوں نے ٹرائلز کروائے ہوتے ہیں، ان سے وہ سیفٹی کے ٹرائلز اور اس پہ افیکٹونیس کے ٹرائلز دیکھ لیں کہ کتنی امیونٹی یا کتنا تحفظ وہ مل سکتا ہے اس ویکسین سے، وہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈریپ جو ہے اپنا ان کو اجازت رجسٹر کر لے، اور پھر یہ ہمارے اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی لے آتے ہیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر سے خریدیں، یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر وہ پروکیورمنٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دے دے، اور ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم گورنمنٹس کو بھی اپروچ کر سکیں تاکہ ہم دیگر ممالک کی گورنمنٹ سے اپروچ کر کے اپنے لوگوں کے لیے یہ ویکسین خرید لیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے، ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ہم جلد بازی نہیں کریں گے ویکسین کی خرید و فروخت میں، اور مختلف کمپلیکیشنز ہیں، کیا سندھ حکومت اس میں جلد بازی کر کے نقصان تو نہیں اٹھائے گی؟ دیکھیں آپ دوسری دیگر ممالک دیکھیں، امریکہ جلد بازی کر رہا ہے، UK جلد بازی کر رہا ہے، یورپ جلد بازی کر رہا ہے، سب افریقن کنٹریز تک بھی خرید رہے ہیں، کیا ہم جلد انڈیا نے ابھی شروع کر دیا ہے؟ آپ رہ گئے ہیں پیچھے ریس میں، ترکی میں شروع ہو گیا ہے، انڈیا میں کل انہوں نے فرسٹ ویکسینیشن کرنا شروع کر دیا، کیا ہم بیٹھے رہیں گے؟ ہم اپنے دیکھیں اس کے اور بہت سارے اثرات، ایک تو ہم اوبیسلی ہمارے لوگ مریں گے، ہمارے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے بیمار پڑیں گے، دوسرا یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی پڑھایا ملک بن جائیں گے، ایک نان گریٹس ملک بن جائیں گے جہاں آپ کا پاسپورٹ دیکھا جائے گا کہ آپ نے ویکسین نہیں کی ہے، اور آپ کو اجازت نہیں ملے گی ٹریولنگ کی، آپ کو اجازت نہیں ملے گی کہ آپ دوسرے ملکوں میں جائیں، کیونکہ آپ جیسے پولیو کے ساتھ ہوا ہے کہ پولیو کی وجہ سے ہمیں دکھانا پڑتا ہے کہ پولیو کا سرٹیفکیٹ ٹریولنگ سے، ابھی یہی ہوگا کہ آپ کو کورونا کا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا ویکسین کا کہ آپ کو ویکسینیشن لگ چکی ہے تو آپ ہمارے ملک میں آئیں، اگر آپ کو ویکسین نہیں لگی ہے تو برائے مہربانی اپنے ملک میں رہیں۔ میرا سوال شاہ صاحب سے کہ یہ بتائیں شاہ صاحب کہ جو وفاق کی جانب سے یہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ وفاق کی طرف سے کوتاہی ہے اور جو وہاں سے تاخیر کی جا رہی ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور یہ ایک کیا روایت سی بن گئی ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے دھرنوں میں جانا تھا وہاں پہ بھی جانے میں دیر کی، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی کابینہ کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشیاں شروع ہو گئی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وفاقی حکومت کی نااہلی اور جس طرح کی ان کی کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اب دوبارہ بھی اسی طرف ہم جا رہے ہیں اس ویکسینیشن کے لیے بھی۔ آج میڈم منسٹر صاحبہ اور چودھری صاحب نے جو بات کی وہ اس اہمیت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ویکسین کی اب کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور جنس کو ڈریپ نے اگر ریکگنائز کیا ہے تو ظاہر ہے فیڈرلی ادارہ ہے، اگر وہ اس کو اوکے کرتے ہیں یا 1-2 اور کو بھی کیا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو ان کو تو اجازت ہونی چاہیے نا منگوانے کی۔ اگر وفاقی حکومت خود بھی صحیح طریقے سے آرڈر ریپلیس نہیں کرتی، امپورٹ نہیں کرتی، تو وہ کم از کم سندھ گورنمنٹ کو دے دے۔ یہی وجہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق چیف منسٹر اور ہماری منسٹر ہیلتھ جو ہیں اس بات کو آگے لانا چاہ رہی ہیں، ہم خود پرکور کریں، ہم اپنی ترقیاتی اخراجات دیگر ڈیولپمنٹ کو روک کر بھی ہم اس طرف جائیں کہ اپنے لوگوں کو بچائیں اس ویکسین لگا کے۔ تو یہ بات